ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اجی قبلہ مفتی صاحب، وقفے سے پہلے آپ ارشاد فرما رہے تھے کیا قرآنی حوالے ہیں، کیا شان کلام الہی ہے، ذرا اس کو دوبارہ بیان فرمائیں۔ آج کے ہمارے معاشرے میں جی چھوٹی چھوٹی بات پر جس طرح عام معاشرے میں عام لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اسی طرح آج والدین کو بھی اسی زمرے میں رکھا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمارے میڈیا کے ذریعے سے ہم تک باتیں پہنچتی ہیں، جی فلاں جگہ باپ نے بیٹے کے ساتھ مقدمہ دائر کر دیا، بیٹے نے باپ پہ مقدمہ کر دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام سے دور ہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اصل وجہ یہی ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد نے میرا سارا مال، میری جائیداد، میری دولت قبضے میں رکھ لی ہے۔ اچھا، اور یہ میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے ان لوگوں کو کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر ماں باپ کی نافرمانی کی کوئی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں، میں ایز اپنے گھریلو معاملات کو اور یہ لالچ کے تحت، ہوس کے تحت خام خواہ ایک عجیب سی، وہ اس کو غور سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے میرا مال، میری جائیداد سب کچھ قبضہ کر لی ہے۔ تو میرے آقا نے 2 لفظوں میں فیصلہ فرما دیا، یہ نہیں فرمایا بلاؤ گواہ کو، کہاں تھی، کتنی جائیداد تھی، کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال، تیری جائیداد، تیری دولت سب تیرے باپ کے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اور یہی وہ بنیادی علت ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام فقہا کے نزدیک، تمام فقہا، اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس پہ قصاص نہیں ہے۔ یہ یقیناً ڈاکٹر صاحب، اب دیکھیں یہ ذمہ داریاں ہیں اور واقعی مربوط ہیں اصل میں۔ اولاد کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ والدین کے حقوق ہیں، جو والدین کی ذمہ داریاں ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں۔ تو اب یہ دونوں چیزیں سامنے یہاں پر آ رہی ہیں۔ تو اب معاشرے کی بات بھی کی ابھی مفتی صاحب نے، تو ڈاکٹر صاحب یہ معاشرے میں ظاہر ہے ایک عجب الجھاؤ سا ہوتا ہے، ایک لالچ ہے، ایک ہوس ہے۔ اب اس میں اسلامی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں اس پہ ایک قابو پانا چاہیے۔ تو وہاں پہ جو والد کی تربیت کا بھی معاملہ ہے نا ایک، کیونکہ والد کی جب تربیت کا والد کی دی ہوئی تربیت جو ہے اس کی اہمیت بھی تو بہت زیادہ ہے۔ میں نے دوست عالم صاحب بتایا کہ دراصل ہر والد جو ہے کو اب ہوتا ہے اور ہر اب والد نہیں ہوتا۔ جی صحیح۔ والد تو ایک فزیکل کاز ہے فار دا برنگنگ آؤٹ آف اے نیو ایگزسٹنس۔ صحیح۔ اب وہ والد جو ہے یہ ہے کہ 2 قسم کے کانسیپٹ ہیں، کہ والد جو ہے اس نے ایک ہستی کو ہمارے وجود میں لانے کا ذریعہ وسیلہ بنا، کاز بنا، اور اس کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہوا، ٹھیک۔ اس نے اس کو معاشرے کے سپرد کر دیا۔ صحیح۔ لیکن جو یہاں کا تصور ہے، جو ہمارے مشرقی ادیان ہیں اس سب کانٹیننٹ کے، اور خصوصاً اسلامی جو نقطہ نگاہ سے، اس میں والد صرف والد نہیں ہے بلکہ اب ہے۔ واہ، میں نے پہلے بتا دیا، بہت صحیح فرمایا آپ نے جی، بالکل۔ اب سے مراد ہے مربی۔ اصل میں جو ابتدائی مدرسہ ہے، جو اسکول ہے، وہ گھر ہوتا ہے، پہلی درسگاہ کہلاتی ہے، پھر اس کے بعد محلہ ہوتا ہے، جی ہاں، پھر محلے کے بعد سیکٹر ہوتا ہے، پھر آج کے بعد تمام ماحول، پھر ایک شہر، پھر ایک ملک، پھر ایک پورا کرۂ ارض۔ یہ تمام ایک یونیورسٹی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو، یہ ایک ماحولیاتی مسئلہ ہے، ماحولیاتی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ماحول کو بدلنا ہوگا، کیونکہ بچہ جو ہے نا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ ماحول کو بدلنا ہوگا اور ماحول میں وہ پاکیزگی پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ بچہ تو وہ ایک دیکھتا ہے باپ کو، بیٹا باپ کی نقل بھی کرتا ہے بعض اوقات، تو بلکہ ابو کے جوتے پہن کے چھوٹا بچہ گھومتا رہتا ہے، بچیاں اپنی امی کی وہ ماحول کو بدلنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک وہ بیان کیا، واقعہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ آیا کہ اس نے میرا تمام مال ہڑپ کر دیا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس کے حوالے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو طلب کیا۔ اچھا۔ تو کہتے ہیں کہ جبریل نے
متر کیا حضرت سے عرض کیا کہ اس کے باپ سے پوچھیے اچھا کہ وہ کیا کلمات تھے جو تیرے دل میں آئے پر کانوں نے نہیں سنے. دل میں آئے جی پھر کانوں نے نہیں سنے. حضرت کے پوچھنے پہ باپ نے وہ اشعار سنائے جن میں باپ کی طرف سے بیٹی کی داستان جان گداز تھی, جنہیں سن کر حضرت نے بیٹے سے ارشاد فرمایا جا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. بہت خوب. اس میں کیا کہا اس نے باپ نے کہا غزوتک مولودن ومنتک یافعا تعلو بما اجنی وتنحلو اذا لیلۃ ضافت کا بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ اذا کأنی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانہا لتعلم. اچھا یہ قصیدہ ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ دیکھیں تیرے اوپر جو احسانات میں نے کیے, تو جب پیدا ہوا میں نے تیری تربیت کی, تیری غذا دی, اور جو کبھی تو بیمار ہوتا تھا ساری رات میں آپ کے لیے تڑپتا تھا, دعائیں کرتا تھا. حقیقت ہے. اب جو تو بڑا ہوا تو اب جو ہے کم از کم یہ تو کر کہ ایک یہ بن جائے کہ ایک اچھا پڑوسی جو ہے ایک پڑوسی کے ساتھ ہونے کی کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصیدہ سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور اس نے کہا جا تیرا تو اور تیرا مال جو ہے وہ باپ کا ہے. اچھا یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, ایک فلسفہ ہے, ایک فلسفہ ہے, حکمت ہے. جی ایک حکمت ہے. جی جی اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے انوائرمنٹ کو بدلنا ہوگا. انوائرمنٹ میں کیا خامیاں ہیں کہ اس میں مادیت کا جو پہلو ہے وہ زیادہ غالب آیا ہے. کمپٹیشن کا ریس ہے, مادیت ہے, اور ایک مال و دولت, پیسہ, مال و دولت کا ایک کریز ہے, وہ تمام چیزیں ہیں, اور تمام جو ہے اس کی وجہ سے یہ باپ اور بیٹے اور اولاد کے درمیان ڈسٹنس جو ہے پیدا ہوا ہے. اس میں بچوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور بچوں کے لیے ایک مثال بننا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ بھی آپ کی ایک تو ظاہر بات چاہوں گا کرنا کہ باپ اپنے بچے کو یا اولاد کو ایک احساس تفخر دیتا ہے, فخر کا احساس دیتا ہے, اور یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. ہم ظاہر حتی الامکان انسان کوشش کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ واقعی کہ بچوں کے لیے مثال بنے, کہ بچے فخر سے کہیں ہاں وہ میرا ابو ہے, کتنی محنت کرتا ہے, کتنا دیانتدار ہے, کتنا نیک ہے. یا اگر کوئی اور کہے کہ ہاں آپ کے ابو تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, کتنے عمدہ انسان ہیں, کیسے نفیس ہیں, مل کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, تو بچے کی آنکھ میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے, خدا نخواستہ اگر اس کے برعکس ہو جائے تو پھر کیا صورتحال ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ والد کی قبلہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ مثال قائم کرے, کہ اگر نہ جانتے ہوئے کہ کس کا بیٹا ہے کون ہے, پھر بھی کہے کہ آپ کے ہاں وہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, نیک انسان ہیں, اور بچہ کہ یہ بات تو میرے ابو کے بارے میں ہو رہی ہے. ذرا اس تاثر کو بیان فرمائیے. اصل میں اسلامی نقطہ نظر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اسلام نے کہیں بھی معاشرے کو ان بیلنس نہیں ہونے دیا ہے. صحیح. جہاں اسلام نے اولاد کو پابند کیا ہے کہ تجھ پر تیرے باپ کے کچھ حقوق ہیں, تو ان کی خدمت کر, جب وہ بڑھاپے میں جائیں تو ان کو کھانا کھلا, ان کی ضروریات زندگی پوری کر. اور ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ حضور نے تفصیل سے بیان کیا, جن میں یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری کر, خدمت کر, اور اس کے بعد جب ان کا وصال ہو تو ان پہ نماز پڑھ, کفن دفن کر, ان کا قرض ادا کر. اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے باپ کے دوست کی عزت کر. واہ واہ واہ, یہ کتنی قربت ہے. لیکن اسی طرح جس طرح اولاد پہ سختی کی گئی کہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی نہ برتیں, اس طرح باپ کا کام, والد کا کام صرف بچے کو دنیا میں لا کے بس اس کو معاشرے میں پھینکنا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. بلکہ والد کے بھی قرآن مجید یا حدیث مبارکہ نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں. جی بے شک. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ایک جرنلی سی بات فرمائی تو اس میں یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی راعی ہے, اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک باپ اپنے گھر کا راعی ہے, رائی کی بھی ذرا اصطلاح اگر تھوڑی سی. چرواہا, نگران, نگہبان کا لفظ زیادہ صحیح ہے. صحیح ہے. وہ نگہبانی اس کی اولاد کے حوالے سے اس کی ذمہ داری ہے.
یہی بات ہے کہ بہت ساری حدیث میں ایسا آتا ہے، جس طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو نقل کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ بہت نیکوکار تھا لیکن وہ عذاب میں مبتلا ہے. اسے پوچھا گیا کہ تیرے عذاب کا باعث، جبکہ تو بہت نیک سیرت انسان تھا. کہنے لگا میں نے اپنی ذات کے حوالے سے تو بہت کچھ کیا لیکن میں اپنی اولاد کی نیک تربیت نہ کر سکا. اب جرم وہ کرتے ہیں، سزا مجھے ملتی ہے کیونکہ میرا وہاں پر کردار بنتا تھا کہ میں نے ان کی تربیت کی. اب اسلام نے ایک پہلو بیان کیا آپ نے، حکم دیا ہے، اس کے لیے ایک جو ذمہ داریاں رکھی ہیں ان میں سب سے پہلے تو آ گیا بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ جب تک شعور تک نہیں جاتا اس کی فزیکلی جسمانی ضروریات کو پورا کرے. جیسے ہی وہ شعور میں اس نے قدم رکھا، اسلام نے بچے کو ایز اے انسان، ایز اے مسلمان کہا کہ اب تو ریڈی ہو جا، تو پابند ہے. صحیح ہے. اب باپ کی ذمہ داری لگائی کہ سب سے پہلے اس کی اعتقادی اور روحانی تربیت کر. سبحان اللہ. یعنی اس کو اس عقیدے پہ چلا کہ جو عقیدہ اسلامیہ ہے، جس میں امن ہے، جس عقیدے میں حقیقت ہے اور جس عقیدے میں جہنم سے آزادی ہے. حسن عمل ہے. عقیدہ مضبوط ہو گیا. جی ہاں جی. اس کے بعد کیا باپ کے لیے حضور نے نہیں فرمایا کہ اب تو نماز پڑھائے اولاد کو، اور اگلی بات کیا فرمائی کہ اس کو پہلے سکھاؤ اور اگر نہیں کرتا تو اس کو سزا دو. اور پھر وہ روایت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گھر میں کبھی رحمت کے اور برکت کے دروازے بند نہیں ہوں گے کہ جس گھر میں ہدایت یا رہنمائی کا کوڑا لٹکا ہوا ہوگا. یعنی والد کی ذمہ داری ہے لیکن توحید کی تعلیم جب تک وہ بالغ اس کی اولاد نہیں ہوتی، جہاں اس کی ذمہ داری، اس کی لباس، اس کی خوراک، اس کا رہائش ہے، اس کا چال ڈھال، اس کی تمام سب سے زیادہ وہاں پر اس باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اعتقادی اور عملی اعتبار سے اپنی اولاد کی تربیت کرے. میں ایک چھوٹا سا بڑا پیارا فرمائیے. جی. اور میرے سننے والوں کے لیے ضرور نہیں، استفادہ کرتے ہیں ماشاءاللہ سب لوگ یہاں. ہمارے بھی بچے ہیں، آپ کے بھی ہیں. جی. گھروں میں ہوتا ہی ہے کہ جہاں اسلامی ماحول، اسلامی گھرانہ ہو، کبھی کسی نے چیک کیا اگر نہیں تو آج کے بعد وہ کر لے کہ ماں باپ اپنے بچے کو اللہ کہنا سکھاتے ہیں. بیٹا بولو اللہ. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی زبان پر اللہ جاری نہیں ہوتا ہے. یہ کبھی چیک کر لیجیے. جی صحیح. جی. بچہ اچانک بول دیتا ہے ابا، اماں. اچھا میں اور آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں. میں پڑھتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب میرے نظر سے گزری. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو بچے نے ابا اور اماں کہا ہے یہ ویسے نہیں کہا. دراصل جس وقت باپ اور ماں نے اس کو اللہ سے کہنا سکھایا تو اللہ تعالیٰ اس احسان کے بدلے میں، اس کے عوض میں اس بچے کی زبان پر ابا اور اماں جاری کر کے بتا رہا ہے اگر تو اولاد کو میرا رستہ بتائے گا میں تیری اولاد کو تیری خدمت کا جذبہ عطا کروں. سبحان اللہ. بہت لطیف، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. آج دیکھیے میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. اولڈ ہاؤس میں کون سے باپ ہیں؟ آج دیکھیے در بدر پھرنے والے کون سے والدین ہیں؟ میں معاف کرنے کہنا نہیں چاہتا، میرے سامنے ایسے لوگ ہیں. ایک ایسا والد میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں، میرے پاس آئے روتے ہوئے. میں نے کہا بزرگوار آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کا تعارف کروایا. میں ٹیلی ویژن پہ نہیں کروانا چاہتا. عمومی بات ہے. بہت بڑا اس کا عہدہ ہے. اچھا. ہاں دیکھیں کیا وہ عہدہ کس کام کا؟ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ رو کے کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو بڑی محنت سے پڑھایا، میں نے پھر اس کو امریکہ بھیجا، وہاں سے وہ ڈگری لے کے آیا. ایک بہت بڑا عہدہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی کو دل آزاری ہوگی. اگلی جو بات ہے اس نے کہا کہ کل شب، یہ سردیوں کا دسمبر کا مہینہ تھا، میرے بیٹے نے میری بہو کے کہنے پر مجھے دھکے دے کے گھر سے نکالا اور یہ کہا کہ ابا پلیز ہماری لائف کو آپ تباہ نہ کریں، نکل جائیں. اس شخص نے وہ رات، سردیوں کی رات، وہ سڑک پہ گزاری. صبح کے وقت جب وہ مجھ سے ملا تو اس کے بہتے آنسو، میں نے اس کو ایک ہی بات کہی. میں نے کہا کاش بزرگوار جہاں آپ نے اپنے بچے کو انگلش پڑھنا سننا سکھایا، جہاں آپ نے اپنے بچے کو امریکہ
ڈگری بیرون حاصل ملک کر، بھیجا، جی ہاں۔ کاش وہاں پر آپ اس کو تھوڑا سا اسلام کا بھی جذبہ دے دیتے، اسلام کی تربیت کر دیتے، تو کم از کم آپ کو دھکے دے کے گھر سے نہ نکال۔ بہت اہم واقعہ تو بیان خاص فرمایا، یہ مثال ضرورت ہے۔ اس بات کی ہے کہ والدین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لباس، خوراک، رہائش سے بھی زیادہ، کہ وہ اپنی فکری، اعتقادی اور روحانی تربیت اپنی اولاد کی کریں، تاکہ وہ اولاد ان کے لیے بھی نفع بنے اور معاشرے کے لیے بہت بھی عمدہ، نفع۔ کیا میسیج ہے اور کیا بات آپ نے فرمائی، واقعی بڑی اہم ذمہ داری ہے اور بہت عمدہ پہلو سامنے آیا، اور گفتگو ظاہر جاری ہے، لیکن یہاں پر پھر آپ سے ایک وقفے کی اجازت چاہتا ہوں میں، بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو جاری ہے فادرس ڈے کی مناسبت سے، یعنی یوم پدر کی مناسبت سے، والد کا دن، اور بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور بہت سی باتیں ابھی ہم اور انشاءاللہ کریں گے اس پروگرام میں، لیکن یہاں پر ایک وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔